ناظرین، فوجی گاڑیاں روکی جا چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا سے میاں والی پنجاب جانے والے رستوں میں فوج کی گاڑیاں روکی گئی ہیں اور یہ لوگوں کو جناب آگے نہیں جانے دیں گے۔ فوج سے پہلے جناب عوام ہے، فوج بعد میں ہے۔ 23-26 کروڑ عوام ہے، فوج 7 لاکھ ہے۔ اس بھائی کا نام سالار صدام خان مروت ہے، بہادر بندہ ہے۔ فوج کو روک دیا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں تم لوگ ملوث ہو۔ عمران خان کو تم لوگوں نے جناب قید میں رکھا ہے اور عاصم منیر کو تم پکڑتے نہیں ہو، وہ جرمنی کے دورے پہ ہے، ادھر عوام پر گولیاں چلاتے ہو۔ تو فوجی گاڑیوں کے سامنے یہ ڈٹ گیا ہے اور جناب انگلی سے اشارے کر رہا ہے کہ نہیں جانے دیں گے، روک کے رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پورے ملک کا اچھا خبریں دے کر تم جناب ہر جگہ سے مرواتے ہو۔ کل سٹیڈیم میں بھارت نے پاکستان کی جناب پینٹ اتاری اور پھر آپ کی نالائکیاں ادھر سامنے آئیں۔ تو کرکٹر کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اس کا بیڑا غرق محسن نقوی نے کیا ہے۔ خیر، فوج اور کارکنان آمنے سامنے ہو چکے ہیں، فوجی ٹرکوں کو روکا جا چکا ہے۔ یہ مناظر آپ کے سامنے ہے۔ یہ بیچارے تنخواہ دار ملازم یہ اب کھڑے ہیں سائڈوں پہ۔ حقیقت میں تو جناب اوپر والے طبقے کی بینڈ بجانی چاہیے تھی۔ خیر، یہ بھی اب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کام تو بارڈروں پہ جا کے جنگ لڑنا ہے، یہ اپنے ہی مسلمانوں کو سیدھی گولیاں مار کر شہید کرتے رہے۔ اچھا، خیبر پختونخوا سے پنجاب کو جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی کارکنان نے اٹک پل اور بتایا جا رہا ہے کہ خیر آباد جی ٹی روڈ کے مقام کو بند کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی پشاور صدر عرفان سلیم کی قیادت میں تنظیم اور کارکنان اٹک پل انہوں نے بند کیا ہے اور جناب کوئی بھی نقل و حرکت جو بھی ہے فوجیوں کی، اس کو روکا جا رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ تمام راستے اور عمران خان کے حق میں جناب ریلیاں باہر آ رہی ہیں۔ عمران کی رہائی تک یہ دھرنے رہنے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں اور اب ان تمام قافلوں کی قیادت سہیل افریدی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ عمران خان نے اگر ڈائریکٹ جناب جیل سے کال دی ہوتی تو پھر یہ معاملات بہت زیادہ لاشیں بچتی، لیکن یہ صرف اب بتایا جا رہا ہے کہ سہیل افریدی اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ اور مزید دوسری جانب اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے اب جنرل عاصم منیر کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے آرمی چیف عاصم منیر سے ملنے سے جناب انکار کر دیا ہے۔ اس خبر کو آپ سامنے رکھیں گے، کمنٹ سیکشن میں جلدی سے عمران خان زندہ باد ٹائپ کریں۔ جب آپ عمران خان زندہ باد ٹائپ کرتے ہیں تو وطن فروشوں کو، غداروں کو خاص قسم کی آگ لگتی ہے، جناب ہم نے ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے۔ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں، کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان کم از کم جناب ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے، دشمنوں، بھارت جیسے دشمنوں سے محفوظ ہے۔ سو رپورٹ کے مطابق جب سے یمن کے معاملے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اختلافات شروع ہوئے ہیں، پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کا کوئی بڑا سرکاری دورہ سامنے نہیں آیا، کوئی ایسا دورہ سامنے نہیں آیا جو اسپیشل ہو، جبکہ شہباز شریف متحدہ عرب امارات جا چکے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری بھی یو اے ای یعنی کہ عرب امارات کا دورہ کر چکے ہیں۔ اب آرمی چیف بھی یو اے ای پہنچ چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جرمنی گئے تھے اور تب جناب عمران خان کی آنکھ کا تازہ معاملہ تھا کہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ جنرل عاصم منیر کی جو اپروچ تھی، جو طاقت تھی، وہ وہاں پر حاک میں تب ملی جب اسے پوچھا گیا تمہارا سیکیورٹی کارڈ کدھر ہے، تم کون ہو؟ اچھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دورے کرنے کے لیے اب جناب یو اے ای پہنچ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ وہاں جا چکے ہیں۔ اس صورتحال سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اس وقت پاکستان سے سخت ناراض ہیں، تاہم سعودی عرب کی جانب سے سرکاری طور پر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا اور پاکستان میں بدلتے حالات کو دیکھ کر چین نے بھی اپنے جناب انویسٹمنٹ اٹھانے کا اعلان کر دیا، کوئی پاکستان سے پیسہ سود سمیت لینے کا اعلان کر دیا اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح سعودی عرب کی جانب سے بھی سرکاری طور پر اس کا کوئی ذکر نہیں کیا جا رہا یا
شاید وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے کہ جناب سعودیہ اس وقت پاکستان سے ناراض ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی کوششوں کے باوجود آرمی چیف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات نہیں ہو سکی، جس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات پہنچے، جہاں انہوں نے UAE کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد آرمی چیف نے بیان دیا کہ عرب امارات کی سیکیورٹی پاکستان کی اپنی سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہے اور پاکستان UAE کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اس بیان کو بہت اہم قرار دیا جا رہا، کیونکہ اس سے پہلے عموماً ایسے بیانات سعودی عرب کے حوالے سے دیے تھے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب تیزی سے ترکی کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، جبکہ پہلے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاعی تعاون کی بات ہوتی رہی تھی۔ اب سعودی عرب اکیلے ہی ترکی کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، جس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان پر پہلے جیسا اعتماد نہیں کر رہا۔ بعض حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح ایپسٹین فائل کے بعد UAE پر اسرائیل کے قریب ہونے کا الزام لگایا گیا، اس طرح پاکستان کے بارے میں بھی یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہ UAE کے زیادہ قریب ہو رہا ہے، جس سے سعودی مفادات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب آرمی چیف کے حالیہ بیان کے بعد یہ تاثر مزید مضبوط ہو گیا ہے کہ عرب امارات کا اثر و رسوخ پاکستانی نظام میں کافی بڑھ چکا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان شاید سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کسی ممکنہ اختلاف میں کھل کر سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بعض تجزیہ کار عمران ریاض خان سمیت دیگر TV چینلز بھی یہ تبصرہ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ سعودی عرب مستقبل میں اس حوالے سے باضابطہ طور پر بھی کوئی موقف سامنے لا سکتا ہے، تاہم ان تمام باتوں کی کسی بھی متعلقہ ملک کی جانب سے باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی، اس لیے انہیں فی الحال تجرباتی یا تجزیاتی راہ ہی سمجھا جانا جناب بہتر ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔